ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے حکومتی ایوان لڑ رہا تھا اور دوسرا ایوان جو تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور دونوں مل کر چلے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، جنہوں نے ایسی ترمیم بنوائی، نہ پی ٹی آئی انکار کر پائی، نہ پاکستان مسلم لیگ نون، نہ پیپلز پارٹی کو اعتراض رہا، اور جس سے لاٹری نکل آئی جسٹس یحییٰ افریدی کی۔ تمام معاملات جو 26ویں آئینی ترمیم میں طے پائے تھے، ان میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ جب وقت یہ ترمیم پیش ہو رہی تھی، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اب بائیکاٹ کرنے کا صاف مطلب ہے کہ آپ اس ترمیم کی نہ مخالفت کرتے ہیں نہ حمایت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتے تو اس کے ووٹ جو ہیں وہ حمایت میں گنے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ورکروں کو دھوکہ دیا ہے۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سے ورکروں کو دھوکہ دیتی رہی ہے۔ یہ ورکر جو ہیں، یہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے تو وہ ایک ایسے یورپ پلٹ آدمی سے جس کی ساری زندگی عیاشی میں گزری ہو، اس سے یہ امید لگا لیتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا ہر، اور میرے پاکستانیوں، آپ کو یحییٰ افریدی مبارک ہوں۔ جی ہاں، آج کے جو موضوع ہے بولتے کالم کا، ایک تو یحییٰ افریدی کی وہ باتیں ہیں جو ابھی تک لوگوں کو کم لوگوں کو علم میں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر دھوکہ ہو گیا، اور 26ویں آئینی ترمیم میں جتنا حصہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، جمعیت علماء اسلام کا ہے، اس سے زیادہ حصہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، لیکن نہ یہ سوشل میڈیا پہ ہے، نہ یہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہے، نہ پرنٹ میڈیا پہ ہے۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اس پورے عمل میں مثبت کردار ادا کیا، جس کے باعث یہ آئینی ترمیم، جس کو 26ویں آئینی ترمیم کہتے ہیں، جو رستہ روک رہی تھی جسٹس منصور علی شاہ کا، اور جو رستہ روک رہی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اس کے بنانے میں پی ٹی آئی نے کیسے اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے میرا حال ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں، اور آپ نے وہ بلیوں والا قصہ تو سنا ہوگا، جس میں 2 بلیاں لڑ پڑتی ہیں روٹی کے ٹکڑے پر، اور منصفی کے لیے وہ ایک بندر کے پاس چلی جاتی ہیں۔ تو بندر جب اس کو تولتا ہے تو باری باری وہ کبھی ایک میں سے لقمہ لیتا ہے، کبھی دوسرے میں سے، روٹی ختم ہو جاتی ہے، بلی منہ دیکھتی رہتی ہے، اور بندر جو ہے وہ آرام سے ساری روٹی چٹ کر جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ پلس پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا۔ ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے حکومتی ایوان لڑ رہا تھا، اور دوسرا ایوان جو تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور دونوں مل کر چلے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، جنہوں نے ایسی ترمیم بنوائی، نہ پی ٹی آئی انکار کر پائی، نہ پاکستان مسلم لیگ نون، نہ پیپلز پارٹی کو اعتراض رہا، اور جس سے لاٹری نکل آئی جسٹس یحییٰ افریدی کی۔ جی ہاں، جیسے یحییٰ افریدی جو 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے، ایک سردار گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ جو تھا، یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کو صرف یہی یاد دلا دوں کہ مولانا فضل الرحمان کی کانسٹیٹوئنسی کون سی ہے۔ پنجاب سے منصور علی شاہ، بلوچستان سے قاضی فائز عیسیٰ، لاٹری نکلی خیبر پختونخوا کے جسٹس یحییٰ کی، اور انہوں نے یہ جیسے یحییٰ جو ہیں بالکل ابتدائی دنوں میں ہی لاہور آ گئے، لاہور ایچ کالج میں داخلہ لیا، او لیول اے لیول کیا، 1982 کی بات ہے۔ یہاں سے یہ ہیڈ بوائے بھی رہے۔ یہاں اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا، جس کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 85 کا یہ دور تھا، یہاں سے انہوں نے ایل ایل بی کیا، اور اس کے بعد کیمبرج چلے گئے ایل ایل ایم کرنے کے لیے۔ کیمبرج سے انہوں نے ایل ایل ایم کیا، اور وہاں سے یہ واپس جب آئے تو پہلے کراچی میں پریکٹس شروع کی، پھر انہوں نے ایک لا فرم بنائی۔ یہ لا فرم جو ہے، یہ اس میں دلچسپ بات ہے کہ اس میں اس وقت کے بھی سپریم کورٹ کے ایک جج جو ہیں مسٹر من اللہ، وہ ان کے پارٹنر تھے، یعنی اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ نے مل کر یحییٰ افریدی نے مل کر یہ لا فرم بنائی تھی۔ یہ لا فرم کام کرتی رہی۔ اس کے بعد یہ خیبر پختونخوا میں جسٹس بنے، جسٹس کے بعد چیف جسٹس بنے، اور یہ قبائلی علاقے کے پہلے چیف جسٹس تھے جن کو یہ عہدہ ملا۔ اور چلتے چلتے یہ جب سپریم کورٹ میں ان کی ایلیویشن ہوئی 18 میں، جب ان کو ایلیویٹ کیا گیا اور یہ سپریم کورٹ پہ پاکستان میں آ گئے، تو اب یہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں، اس کا حلف اٹھائیں گے۔ اور یہ میں اس لیے وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمام معاملات جو 26ویں آئینی ترمیم میں طے پائے تھے،
ان میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ جب اس وقت یہ ترمیم پیش ہو رہی تھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اب بائیکاٹ کرنے کا صاف مطلب ہے کہ آپ اس ترمیم کی نہ مخالفت کرتے ہیں نہ حمایت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتے تو اس کے ووٹ جو ہیں وہ حمایت میں گنے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر یہ اندر ہوتے تو جو تقریر ہم نے سنی شہباز شریف کی، بلاول کی، مولانا فضل الرحمان کی، وزیر قانون کی، خواجہ آصف کی، وہی تقریریں ہم سنتے ان کی بھی۔ یہ اپنا موقع پیش کرتے اور اس کی مخالفت کرتے، لیکن انہوں نے مخالفت کرنے سے زیادہ بہتر یہ سمجھا کہ پتلی گلی سے نکلا جائے، اور یہی وہ دھوکہ ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ورکروں کو دھوکہ دیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ انہوں نے مخالفت ہرگز نہیں کی، خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ خاموشی انہوں نے کن کے کہنے پر اختیار کی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن یہ کوئی پہلا دھوکہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سے ورکروں کو دھوکہ دیتی رہی ہے، لیکن جب سے سانیہ 9 مئی ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ جو ہیں جن کو آپ سمجھے کہ وکیل حضرات ہیں یا گنڈا پور صاحب ہیں، یہ صرف اعلانات تک، جلسے تک، جلوس تک، تقریروں تک اور ٹی وی تک اور سوشل میڈیا تک بالکل مصروف نظر آتے ہیں، لیکن جب بھی مظاہرے کی بات ہوتی ہے، جب بھی کسی بات پر سٹینڈ لینا ہوتا ہے تو یہ نکل جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں جو ایس سی او کی کانفرنس تھی اس کے موقع پر جب انہوں نے دھرنا دینا تھا، جب انہوں نے مظاہرہ کرنا تھا، گنڈا پور کیسے نکلے، غائب رہے 24 گھنٹے اور اس کے بعد چلے گئے، اور کوئی مرکزی قیادت کا بندہ قریب تک نہیں آیا ورکروں کے۔ ورکر مارے کھاتے رہے، ورکر آج بھی گرفتار ہیں، ورکر کل بھی ان کی بات مانتے رہے، ورکر آج بھی بات مانتے رہیں گے، لیکن یہ دھوکہ دیتے رہیں گے۔ تو یہ دھوکہ کھانے والے ورکر جو ہیں یہ بہت کم پارٹیز کو نصیب ہوتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسے ورکر دستیاب ہیں جو ان کے جھوٹ کو بھی سچ سمجھتے ہیں، جنہوں نے پہلے جمائمہ خان کو ماں کا درجہ دیا، پھر رحام خان آ گئیں ان کو ماں کا درجہ دیا، اس کے بعد پنکی پیرنی، المعروف بشرا بی بی آ گئیں، ان کو بھی عزت و تکریم دی۔ تو یہ ورکر جو ہیں یہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے تو وہ ایک ایسے یورپ پلٹ آدمی سے جس کی ساری زندگی عیاشی میں گزری ہو، اس سے یہ امید لگا لیتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنائے گا۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں پاسپورٹ کو عزت دلاؤں گا، تو ایسے شخص کو جس نے کبھی پاکستانی پاسپورٹ کو خود عزت نہیں دی اور کیری پیکر کھیلنے چلا گیا پاکستان ٹیم کو چھوڑ کر، یہ اس پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ کبھی وہ ان کو ٹائیگر بناتا ہے جو اس کے اپنے کتے کا نام ہے۔ تو یہ ورکر جو ہیں یہ بیچارے پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک اس سوشل میڈیائی گیم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس چکر ویو کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جس میں سے ان کو نکالنا جو ہے وہ اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اپنے لیڈر کی گوبر کو حلوہ سمجھ چکے ہیں۔ جب آپ حلوہ سمجھ لیں تو آپ کے لیے نگلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر جھوٹ کو نگلا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے 5 دن کے لیے لائٹ بند ہوئی۔ کل سلمان اکرم راجہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا 5 دن کے لیے لائٹ، اور اگر اس کو ثابت کر دیں، انہوں نے کہا کہ جی گندا خراب کھانا دیا گیا، تو کیا یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ گندا خراب کھانا دیا گیا ہے؟ حالانکہ جو اس وقت بانی پیٹیاں ہی ہیں ان کو جو جوسز دیے جا رہے ہیں اس میں کوکونٹ کا جوس بھی شامل ہے، اس میں اورنج جوس بھی شامل ہے، وہ جو منہ سے نکالیں ان کو کھانے کے لیے دستیاب ہے۔ وہ گوشت چاہیں گوشت کھا سکتے ہیں، دیسی مرغ چاہیں دیسی مرغ کھا سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ بہت سارے جو ہے لوازمات ان کو فراہم کیے جاتے ہیں، کوک ان کو فراہم کیا گیا ہے۔ ہاں ملنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور یہ اجازت بھی آج اگلے 1-2 روز میں مل جائے گی ان معالجین کو جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ذاتی معالج ہیں، جن کو زیادہ پتہ ہے۔ یاد رکھیے مکافات عمل ہے، اور مکافات عمل کا نتیجہ ہے کسی زمانے میں کہا جاتا کہ نواز شریف لندن کیوں گئے، کہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے ذاتی معالجین کو دکھانے، تو انہوں نے ذاتی معالج لندن میں رکھے ہوئے۔ ہوا یہ تھا کہ وہ جب جلا وطنی کاٹ رہے تھے مشرف کے دور میں، تو لازمی بات ہے کہ وہ پاکستان تو آتے نہیں تھے، تو باہر کے ڈاکٹروں کو دکھایا، انہی کے زیر ٹریٹمنٹ رہے وہ۔ ذاتی معالج اس لیے بھی ہوتا ہے، میرا اپنا ذاتی معالج ہے جس کو اگر مجھے کوئی پریشانی ہو، کچھ صحت کا مسئلہ ہو تو میں اس کو دکھاتا ہوں، لیکن اس وقت مذاق اڑایا گیا تھا، اور آج منتیں کی جا رہی ہیں کہ ذاتی معالجین کو جا کر معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ معائنہ کریں کہ بانی کی طبیعت ٹھیک ہے یا بیمار تو نہیں ہے۔ سب آپ کو خبر دے رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں، بانی فٹ ہے، مکمل فٹ ہیں، ہوش و حواس میں ہیں،
ان کو کچھ نہیں ہوا اور ان کو اچھی خوراک دی جا رہی ہے، اچھی جگہ پر رہائش ہے ان کی، 5 بیرکس کا ایک بیرک بنایا گیا ہے، ان کو مشقتی دیے گئے ہیں، کلاس بی کی جو سہولیات ہیں وہ ان کو فراہم کی جا رہی ہیں، ان کے کیسز کے فیصلے بھی جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ آج بھی توشاہانہ 2 کیس کا جو ہے اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، جس کی اگلی ہیئرنگ جو ہے وہ اس کی سماعت کو ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن امید ہے کہ اس کا فیصلہ بھی جلد آ جائے گا۔ آج ان کے وکیل سلمان صفدر نے بھی کہا کہ بہت جلد عمران بانی، عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسز جلد سے جلد نپٹائے جا رہے ہیں۔ کمیٹی بن گئی ہے، اس کمیٹی میں خاموشی اختیار کرنے کا صلہ یہ ملا ہے کہ حامد رضا اور علی ظفر جیسے لوگ جو ہیں اب اس کمیٹی میں شامل ہیں، یہ بائیکاٹ کریں یا نہ کریں کمیٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایک اور خبر میں آپ کو دیتا جاؤں کہ اس آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کا پہلا ریلیف لینے کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا، اس کیس میں ریلیف لینے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وکیلوں نے کہا ہے کہ ہمیں اب یہ بینچ جو ہے اس کو نہ سنیں، کیونکہ ترمیم ہو چکی ہے، نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا۔ یاد رکھیں جب نیب کی ترامیم ہوئی تھی اس وقت بھی انہوں نے مخالفت کی، بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد جب نیب ترامیم لاگو ہو گئی تو سب سے پہلا ریلیف لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پہنچی تھی۔ جس درخت کو لگانے کی یہ مخالفت کرتے ہیں اسی کا پھل کھانے سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ یہ جو 12 رکنی کمیٹی بنی ہے اس میں علی ظفر کے آنے کا، حامد رضا کے آنے کا، گوہر کے آنے کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ اس درخت کا پھل کھانا چاہتے ہیں، جس کی مخالفت میں ان کے جو ورکر ہیں وہ سوشل میڈیا پر زمین آسمان کے کلابے ملائے ہوئے ہیں۔ اپنے لیڈران کو شاید وہ باغی اور حریت پسند قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے حریت پسند جو ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا حلوہ یا پھل کھانے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔